نظام مستوی پارٹی کے زیر اہتمام جیت علماء کرام کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی، ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب، مفتی محمد رفیع حسینی، مفتی سید عظمت علی شاہ ہمدانی، صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری، علامہ نسیم احمد صدیقی، علامہ ابرار احمد رحمانی اور دیگر جماعت اہل سنت کی تنظیمات کے نمائندگان نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے مذہب تبدیلی کا مجوزہ بل اسلام کے منافی ہے۔ اس بل کے تحت 18 سال سے کم عمر افراد کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 18 سال سے زائد عمر والے افراد جو اسلام قبول کرنے کے خواہش مند کو 3 ماہ سیشن جج کی نگرانی میں تقابل ادیان کا کورس کروایا جائے گا اور کورس کے بعد وہ قبول اسلام کے لیے تیار ہوگا۔ تیار ہوا تو ٹھیک، ورنہ دین کی دعوت دینے والے کے خلاف FIR درج کرائی جائے گی اور جبری تبدیلی دین کی فرد جرم عائد کر کے اسے جیل بھیج دیا جائے گا اور مالی جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ یہ اقدام ظالمانہ اور قابل مذمت ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرنے اور غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء دین نے آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 2A جس کے ذریعے قرارداد مقاصد کو آئین پاکستان کا حصہ بنایا گیا، اس کے پیراگراف نمبر 1 میں پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ بات تو اصولی طور پر طے ہے کہ جبراً کسی کا دین، کسی کا مذہب بدلنا نہ تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کے اندر کوئی قانون اور کوئی معاشرہ اس کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے۔ دین اور مذہب بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، تو اس میں کسی دوسرے کو کوئی جبر کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ وہ جو مشہور آیت لا اکراہ فی الدین جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کا پس منظر، اس کی شان نزول اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات واضح طور پر کہی جاتی ہے کہ غالباً ایک صحابی تھے جن کے 2 بیٹے یہودیوں کے قبضے میں تھے، ان کے تسلط میں تھے، تو جب وہ یہودیوں سے ان کو واپس لیا گیا تو چونکہ وہ ان کے زیر اثر رہے تھے ایک عرصہ تک، تو وہ یہودی مذہب انہوں نے اپنایا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک صحابی رسول ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ یہودی مذہب اپنائیں، تو وہ ان کو کنورٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو ایسے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، دین کے معاملے میں چاہے وہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو، وہ آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے، وہ فری ویل کا معاملہ ہے، وہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، تو اس لیے اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ تو قرآن کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہمارے مذہب کا قانون ہے، تو اس میں تو کوئی ترمیم تو نہیں کی گئی، یہ اسی طرح ہے، تو کسی اور نئے قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں انڈیا کے اندر جو شدھی کی تحریک چلائی گئی تھی، یہ غالباً 1923 کی بات ہے۔ یہاں پر یہ موومنٹ چلائی گئی کہ جی یہاں پر جو مسلمان ہیں ان کے آباء و اجداد تو ہندو تھے، تو ہم نے ان کو واپس کنورٹ کرنا ہے، ان کے اپنے اصلی مذہب پہ لانا ہے اور ان کو پاک کرنا ہے، پوتر کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر جس طرح ظلم کیا، جبر کیا گیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ 2 بہت بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن کبھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے جبراً کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش کی ہو۔ تو جو مذہب اتنی رواداری کا ثبوت دیتا ہے اور ایسی مثالیں قائم کرتا ہے رواداری کی، تو اس میں اگر یہ اس قسم کی باتیں ہونے لگیں تو یہ تو آپ مجھے مار والی بات ہے نا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ بھی کہیں اسی قسم کی کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے؟ یہ بھی، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ حکمران اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے مسلمان مہنگائی کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن اسلام پر اس طرح کے حملے کیے گئے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی مذہب اختیار کر لے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام اختیار کرے تو 18 سال سے کم ہوگا تو اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور 18 سال کے بعد اگر وہ 18 سال سے کم میں قبول کر لیا
تو اس کا اسلام قبول کر لینا قابل قبول نہیں ہوگا۔ 18 سال کے بعد اگر کوئی کرے گا تو سیشن کورٹ میں جا کر درخواست پہلے دے گا، اپنی رائے ظاہر کرے گا، 3 مہینے جو تقابل ادیان پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی نگرانی میں رہے گا، اور اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کر رہا تو اسلام قبول کروانے والے مبلغ کو مالی اور قید کی سزا دی جائے گی، لاکھوں روپے اور کئی سال۔ یہ اس بل کا حصہ ہے، یہ ایک مجوزہ بل ہے، یعنی بل حکومت نے، منسٹری آف لاء نے بنا لیا ہے، وہ سرکولیٹ انہوں نے کرنا شروع کیا ہے۔ آئینی ریکوائرمنٹ یہ ہے، ایسا بل ڈرافٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جاتا ہے۔ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر رہا ہوں، اور وہ پھر غور کرتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ کہ یہ اسلام کے قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر کا نمائندہ اس میں ہوتا ہے۔ پریس کانفرنس سے ان کا کہنا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کے توسط سے توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 8 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 8 برس کی عمر اور حضرت معوذ اور حضرت معاذ 10 اور 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اس حوالے سے حکومت فوری طور پر اس قسم کی قانون سازی سے باز رہے۔ پاکستان میں شریعت قانون، شریعت قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنا سکتا، نہ نافذ ہو سکتا ہے۔ حکومت اس مسئلے پر اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کرے، تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت فراہم تو کرتا ہے، لیکن جبراً تبدیلی مذہب کو فقائے اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اقلیت کے حقوق کے لیے جب پہلے ہی سے آئین میں دفعات موجود ہیں تو کسی نئے متنازع قانون کی ضرورت نہیں۔ کیمرہ مین امجد اقبال کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔